السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 361 سورہ معارج، سورہ نمبر 70، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بھی مکی سورہ ہے، یہ 2 رکوع پہ مشتمل ہے، 44 آیات ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ہی ویڈیو میں مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے۔ کس چیز کا سوال کیا؟ اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے۔ اب یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ قرین قیاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے۔ کس کے لیے دعا کیے؟ کہ عذاب واقع ہو جائے، للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے۔ کیسا عذاب؟ جو واقع ہونے والا ہے، الیس لہ دافع، جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے، اور یہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ، یہ عذاب جائے گا کس کی جانب سے آئے گا؟ اللہ کی جانب سے۔ اللہ ذی المعارج، جو اونچے درجے والا ہے، بلند درجے والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام الیہ، اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، فی یومن، یا چڑھیں گے ملائکہ اور روح اس کی جانب، فی یومن، ایک ایسے دن میں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار ہوگی 50,000 سال۔ 50 مانے 50، الف مانے 1000، 50,000 سنہ مانے سال، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ 50,000 سال، 50,000 ایئرس۔ عام طور سے جو ہے 1,000 سال کا جو ہے دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آرڈر جاری کرتا ہے۔ یہ 50,000۔ تو اب یہ سمجھے کہ قیامت کا دن کا معاملہ ہے، واللہ عالم۔ ایسے تو قیامت کا دن جو ہے وہ بہت بھاری دن ہوگا، بہت طویل دن ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بھاری دن سے پہلے ان لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے توبہ وغیرہ کی مہلت دے دیجئے۔ فاصبر صبرا جمیلا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر۔ دیکھی اندیکھی کر دیجئے، اگنور کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ کیوں؟ انہم یرونہ بعیدا، کیونکہ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، قیامت بہت دور ہے۔ ونراہ قریبا، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھنے والے کے اوپر والی بات ہے، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر اس کا حص کتنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مدرسہ اسکول میں پڑھتے ہیں تو کوئی بچہ ایگزام کو بہت دور لیتا ہے، یعنی 10 دن بھی ایگزام میں باقی ہے تو کہہ رہے 10 دن ہے نا، ابھی کیا سیریس ہونے کا، آرام سے کھیل کود میں مست رہتے ہیں۔ کل ایگزام ہے تو آج تیاری کرنے بیٹھیں گے، اور دیکھیں تمہارے پاس نوٹ بک ہے کیا، تمہارے پاس ہے کیا، تمہارے پاس ہے کیا، سب کو خوشامد کرتا رہے گا۔ اور اسی کمرے میں اسی کلاس میں پڑھنے والا ایک بچہ رہے گا جو 2 مہینہ پہلے سے کہے گا ارے امتحان بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اس کو سب کام چھوڑ چھاڑ کر کے ایگزام کی تیاری میں لگ جائے گا۔ اب کہے گا ایگزام میں ٹائم ہی نہیں بچا ہے، ٹائم ہی نہیں بچا ہے، 2 ہی مہینہ۔ تو اب یہ دیکھنے والے کی بات ہوتی ہے۔ کوئی لاپرواہ ہے تو اس کے لیے جو ہے 10 دن بھی بہت دن ہے، اب کوئی جو سیریس ہے تو اس کے لیے 2 مہینہ بھی لگتا ہے کہ نہیں بہت قریب ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے قیامت کے بارے میں اگر آپ سیریس ہیں تو آپ کو لگے گا یہ بہت قریب ہے، لیکن اگر آپ جو ہے لاپرواہ ہیں تو آپ کو لگے گا بہت دور ہے۔ تو یہ سمجھے کہ میں اگزامپل سے بتا دیا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک یہ لوگ دور سمجھ رہے ہیں، میں تو اسے تب نزدیک سمجھ رہا ہوں۔ یوم تکون السماء کالمہل، یاد کرو اس دن کو جس دن آسمان کیا ہو جائے گا؟ آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا،
یعنی بالکل پگھل کر کے یہ ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہو جائے گا دھنی ہوئی اون کے مانند، اڑ رہے ہوں گے فضاؤں میں. وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آسمان کا کیا ہوگا، یہ پہاڑ کا کیا ہوگا، یہ سب بھی رضا رضا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روئی کیا، دھنی ہوئی روئی کے مانند جب فضا میں اڑ رہے ہوں گے. اور لوگوں کا ٹینشن کا عالم یہ ہوگا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کو بھی نہیں پوچھے گا. ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یبصرونہم، جبکہ انہیں دکھائے جائیں گے کہ یہ دیکھو تمہارا دوست جا رہا، نہیں میں جاؤ بس. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جگری دوست تو جانے دیجئے، سگا بیٹا کو نہیں پوچھے گا. مجرم اس روز چاہیں گے کہ کاش وہ فدیے میں دے دیں اس عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کو، وصاحبتی اپنی بیوی کو، واخی اپنے بھائی کو، وفصیلت التی تووی اور اپنے اس خاندان کو جس میں وہ پناہ حاصل کرتا ہے، ومن فی الارض اور ہر اس کو جو زمین میں ہے، جمیع کل کے کل کو، ثم ینجی اب پھر وہ فدیہ بچا دے اسے عذاب سے. تو وہ کہے گا کہ لے لو بھائی، سب لے لو ہمیں بچا دو. یہ ہولناکی کا عالم ہوگا اس دن. کلا، ہرگز نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا. انہا لظا، وہ ایک شعلہ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعتن، وہ ادھیڑ دینے والی ہے، للشوا، کھالوں کو، تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی آگ ہر اس چیز کو جس نے حق سے منہ موڑا اور روگردانی کی. اور کیا کیا، جرم کیا ہے، وجمع فعوا، اور اس نے مال کو خوب جمع کیا، اور فعوا، اور اسے سینت کر کے رکھا، حفاظت سے رکھا. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا جرم. ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ بیسٹ اوپینین دے رہا ہے انسان کے بارے میں، اسی نے پیدا کیا تو اسے خوب معلوم ہے. بے شک انسان جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دلا، بہت لوز ہارٹ والا جو پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی لائق ہو جاتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، چیخنے پکارنے لگتا ہے، روڑے گڑنے لگتا ہے، اکڑ ساری ختم ہو جاتی ہے. او اذا مسہ الخیر، اور جب اسے کوئی خیر پہنچ جائے تو منوع، تو کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کے جو ہے فطرت ہے کہ دونوں صورت میں جو ہے ٹھیک نہیں رہتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے کہ یہ بھی آزمائش کے لیے ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے ہے. مصیبت بھی آپ کو امتحان لینے کے لیے ہے، اور سمجھے کہ خوشحالی بھی امتحان لینے کے لیے. مصیبت میں آپ کو صبر کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور خوشحالی میں آپ کو شکر کے امتحان میں ڈالا گیا ہے. تو لہذا جو ہے وہ سمجھے کہ مصیبت کی آندھی چلے یا جو ہے شکر کی آندھی چلے، آپ کو جو ہے موقف پہ کھڑے رہنا ہے، نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں ہونا، کسی چیز سے متاثر نہ. سارا پیسہ لٹ جائے پھر بھی ہم اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کریں گے. کروڑوں آ جائے تو نہ ہم ایروگنٹ ہوں گے، بالکل ویسے جیسے ہیں ویسے رہیں گے. کوئی ہم سے بڑا ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے، کوئی چھوٹا ہے تو اسے پیار کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. پیسہ آنی جانی چیز ہے، نہیں ہے تب بھی اپنے موقع پہ کھڑے رہیں گے، ہے تب بھی اپنے موقع پہ کھڑے رہیں گے. اب یہ کیریکٹر پیدا کیسے کر پائیں گے؟ چاہے کچھ آئے، آدمی بندہ جو ہے ہلے نہیں اپنے موقع سے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں. نماز میں جو ہے نا صبر کا بڑا جو ہے پریکٹس ہو جاتا ہے. ٹھنڈی میں، گرمی میں، نیند توڑ کے اٹھنا، ٹھنڈی میں وضو کرنا، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا، یہ سب کیا صبر ہی کی تو پریکٹس ہے نا. آپ کھڑے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، امام صاحب لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو جو فالو کرنا ہے، تو یہ صبر ہی کا امتحان تو ہوتا رہتا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جو اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں، بالکل فرض حق، معلوم حق، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروم القسمت کے لیے. کہ ہمارے پاس جو مال ہے تو یہ صرف میرا ہی نہیں ہے، اس میں غریب غربا کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ ہمارے میں آزمانے کے لیے ڈال دیا ہے، لہذا ان کے مانگنے سے پہلے ان کو ہم پہنچا دیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی.
اولدین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. کیوں؟ ان عذاب ربهم غیر مامون، نو ڈاؤٹ ان کے رب کا عذاب جو ہے اس سے نچنت نہیں ہوا جا سکتا، مامون نہیں رہا جا سکتا. اگر ڈرنا ہے تو رب کے عذاب سے ڈرو، کسی جو ہے باطل طاقت سے مت ڈرو. اولدین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور سوائے اپنی باندیوں کے. فإنہم غیر ملومین، بے شک ان میں یہ لوگ جو ہے غیر ملامت زدہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو. لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اپنے تلذذ کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے، فإنہم فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں جو حد کو کراس کر رہے ہیں، لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں. باؤنڈریز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انجوائے کر سکتے ہو تو اسی حدود میں رہتے ہوئے کرو. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کے پاسداری کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پہ جو ہے قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے ان کا کیریکٹر وہ بنے گا جس میں تھوڑ دلانا ہوگا اور جو ہے بخیلی نہیں ہوگی. تو اب ان لوگوں کو انعام کیا ملے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہوں گے جنات میں. وہ بھی کیسے جنات میں؟ معزز ہوں گے جنت میں. یہ نہیں کہ اندر داخل کر دیا گیا، لوگوں کی عزت ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما للذین کفروا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ قبلک مہطعین، کہ وہ آپ کی طرف تیزی سے دوڑتے آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، عزین، گروہ در گروہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جب نماز پڑھتے تھے شروعات کے دور میں مکہ میں، تو یہ ٹوٹ پڑتے تھے، یہ مکے والے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ان یدخل جنت نعیم، کو داخل کر دیا جائے نعمتوں بھرے باغات میں؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم جانتے ہیں، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے یہ خوب جانتے ہیں. یہ جو ہے جنت جو ہے یہ ان کی کاپی رائٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو نوازا ہے تو آخرت میں بھی نوازے گا ہی، دنیا میں باغ دیا تو آخرت میں باغ دے گا، ایسا نہیں ہے. اور ان کی حیثیت کیا ہے یہ بات کریں گے، یہ ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جن کے بارے میں انہیں خوب معلوم ہے کہ منی کے ایک ناپاک قطرے سے ان کی پیدائش ہے، اور یہ کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں رب کی مشرقوں کے اور مغربوں کے. انا لقادرون، کہ بے شک ہم اس پر قادر ہیں، کہ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں ان سے بہتر سے. یہ کیا بڑی بات ہے؟ ابو جہل سے بہتر آدمی لے آئے، ابو لہب سے بہتر آدمی لے آئے، سب کو خفنا کر کے دوسری قوم کو لے آئے. اللہ تعالیٰ نے طائف والوں کو محروم کر کے یثرب والوں کو کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز ہونے والے نہیں ہیں، ہمیں نہیں ہرایا جا سکتا. فذرہم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑیے، یخوضوا، وہ جو ہے میم میں کرتے رہیں، باطل میں مشغول رہیں، ویلعبوا، کھیل کود کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اس دن سے جس دن کا وعدہ کیا جائے. یوم یخرجون من الاجداث سرا، یاد کرو اس دن کو جس دن یہ لوگ نکلیں گے من الاجداث، قبروں سے، سراعن، دوڑتے ہوئے، کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، یعنی پوجا پاٹ کی طرف. لگے گا کہ جو ہے ہمیں مانگی مراد مل گئی ہے. لیکن خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ترہقہم ذلہ، ذلت چھا رہی ہوگی، ڈھانپ رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو تم لوگ مانتے نہیں تھے، تب جھیلو. تو الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی، کل 44 آیات. اب انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ نوح پڑھیں گے. جزاک اللہ.